العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمنے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی عرش مقام ذوی الاحترام سادات کرام علماء اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقہ در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل شہزادہ غوث الورا وارث غوث اعظم قدوۃ الاولیاء حضرت سیدی سرکار سید رزق اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے آستانہ پاک میں ان کے شہزادے حضور سیدی احمد باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ میں بہت تاخیر سے پہنچا اس لیے میں آپ سب سے بالخصوص ہمارے سادات کرام علماء کرام سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن میری تاخیر میری جان بوجھ کر نہیں بلکہ میری تاخیر جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں سفر کی روداد مائک پر بیان کرنے کو ناشکری سمجھتا ہوں، لیکن صرف معافی کا طلبگار ہوں۔ 9 بجے دلی سے چلا 9:30 بجے راجکوٹ پہنچا فلائٹ کے ذریعے سے، لیکن بہرحال آپ کو تکلیف ہوئی آپ نے بہت انتظار کیا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اہل منبر بھی مجھے معاف کریں گے، آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا۔ مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے اس لیے کہ آج کی جو یہ محفل ہے یہ پنجتن کے لال کی محفل ہے
اور دربار بھی پنجتن کے لال کا ہے، اس لیے آج میں نے فضائل بھی پنجتن پاک کے پڑھنے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، بہت وقت نہیں، بہت مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ میں نے پھر سفر کرنا ہے۔ مجھے کل انشاءاللہ تعالی ایک سفر کے لیے، بلکہ مجھے کل بستی میں میرے پروگرام میں لکھنؤ کے قریب پہنچنا ہے، اس لیے میں بہت وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ سنیوں کی طبیعت یہ ہے کہ جب پنجتن کا نام لیا جاتا ہے تو پھر سنیوں کے چہرے بھی کھل جاتے ہیں اور دل بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے سنیوں کا دل اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت کی محبت کے اندر زندگی کے لمحات کو گزاریں، اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ لوگ دنیا میں کہتے ہیں فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ زمین کے اوپر اگر کسی کو بہتر دیکھنا ہے تو بہترین انسان روئے زمین کا وہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت جتنی ہوگی اس کے دل میں میری محبت بھی اتنی ہی ہوگی، اور جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں میری محبت بھی نہیں ہوگی۔ سنیو اندازہ تو کرو، ہم اہل سنت ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر 500 ہندوستان کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کی نالین کی، حضور کے نالین کی جس نے توہین کی وہ کافر ہو گیا۔ معاذ اللہ، حضور کی نالین کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نالین کیا ہے؟ یا تو اونٹ کے چمڑے سے بنی، یا تو گائے کے چمڑے سے بنی، یا تو بکری کے چمڑے سے بنی، جانور کے چمڑے سے بنی ہوئی نالین اس لیے افضل ہو گئی کہ وہ محبوب کے قدموں میں لگ گئی۔ جانور کے چمڑے سے بننے والی نالین کو محبوب کے تلوے سے نسبت ہو جائے، اس کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو اس سے نفرت کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا؟ اہل بیت سے محبت کرنے کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا نمازی بنے، حاجی بنے، غازی بنے، روزے دار بنے، ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مرے گا مومن دنیا سے جائے گا، فرشتہ روح بعد میں نکالے گا، پہلے جنت کی بشارت عطا کرے گا۔ منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو سوال و جواب کرنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت عطا کریں گے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا اہل سنت پر مرے گا، شہادت کی موت مرے گا، بری موت سے بچے گا، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ اہل بیت کی محبت میں مرنے والوں کی قبروں کی زیارت فرشتے کرتے ہیں، تو جو خود اہل بیت ہو ان کی قبروں کی شان کیا ہو؟ جو خود اہل بیت ہو ان کی قبروں کی شان کیا ہوگی؟ میں فضائل پڑھنے لگا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ یہ اہل بیت کی جو فضائل پڑھے جا رہے ہیں، محبت کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کی، جس نے میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کی، اللہ اس کو عزت والی طویل عمر عطا فرمائے گا، اور جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا عمر تو ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ عمر ملے گی، دیکھیں نا آپ لوگ عمر پاتے ہیں لیکن ذلیل ہوتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو عزت کتنی ملتی ہے، اور اہل بیت کی تعظیم کتنی کی جائے۔
शिफा शरीफ में सैयदना सिद्दीक अकबर का कौल नकल किया गया है। ये सिद्दीक अकबर का मसलक है। काजी अयाज शिफा में लिखते हैं कि जितनी ताजीम हुजूर की जाती है, जितनी ताजीम हुजूर की जाती है, हुजूर की ताजीम के लिए जो तरीका इख्तियार किया जाता है बेअन ही वही तरीका हुजूर की अहले बैत के लिए भी इख्तियार किया जाए। इसलिए कि एक मकाम पर बाज हमारे फुक़हा ने लिखा है कि जुज़ की ताजीम कुल की ताजीम की तरह की जानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जुज़ जो है वो कुल की ताजीम के बराबर का हकदार होता है। आसान करके आपको समझाऊं, मिसाल के तौर पर कुरान मुकद्दस की 6666 आयतें हैं। पूरा कुरान चूमा जाता है, सर पे रखा जाता है, लेकिन एक आयत, बल्कि आयत का बहुत मुख्तसर सा हिस्सा ये ले लें, अलीफ लाम मीम जो है ये लिखा हुआ है। ये पूरा कुरान नहीं है, ये कुल कुरान नहीं है, ये जुज़ कुरान है, कुरान का जुज़ है। लेकिन 6665 आयतों का जैसे एहतराम करना वाजिब है, वैसे ही अलीफ लाम मीम अगर एक वरक पर लिखा हुआ मिल जाए तो उसका एहतराम करना भी वैसे ही लाजिम होगा। कुरान की तौहीन करने से जैसे काफिर होता है, वैसे एक आयत जो लिखी हुई है उसकी तौहीन करने से भी काफिर हो जाएगा। तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा, जुज़ का एहतराम जिस तरह किया जाता है, कुल का एहतराम जिस तरह किया जाता है, जुज़ का एहतराम भी उसी तरह किया जाएगा। कुल को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं और उनके जुज़ को अहले बैत रसूलुल्लाह कहते हैं। इसलिए सैयदना सिद्दीक अकबर का मसलक ये है। सिद्दीक अकबर कहते हैं जो एहतराम, जो ताजीम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए इख्तियार की जाती है, जो तरीका हुजूर के लिए इख्तियार किया जाता है, वही तरीका अहले बैत के लिए भी इख्तियार किया जाए। यही वजह तो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामुस सहाबा है। वो हजरत इमाम हसन पाक को अपने कंधों पे लेकर मदीने की गलियों में घूमते थे। किसी ने कहा अबू बकर क्या कर रहे हो? कहते कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, जो अपने महबूब को करते देखा है वही कर रहा हूं। अहले बैत अतहार की शान ये है कि सिद्दीक अकबर इमामुस सहाबा अपने कंधे पे बिठाते हैं। कैसी ताजीम करते सैयदना सिद्दीक अकबर। और फारूक आजम की तो शान ही निराली है। मैं दूर नहीं जाना चाहता, बहुत करीब करीब से अहले बैत अतहार की शान आपको सुनाना चाहता हूँ। किस तरह एहतराम करते थे हजरते सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। एक मर्तबा बचपने में फारूक आजम के साहबजादे ने हजरत इमाम हुसैन पाक को कहा कि तेरा बाप तो हमारे खानदान का गुलाम है, कि तेरा बाप तो हमारे खानदान का गुलाम है। बेटे को बात अच्छी न लगी या अल्लाह अकबर, इसलिए कि आज के दौर में अपने आप को किसी का गुलाम कहना आसान है। उस दौर में जब गुलामों का मर्तबा जानवरों से भी कम था, गुलामों को जानवरों से भी कम हैसियत दी जाती थी, उस दौर में कहा तेरा बाबा तो हमारे खानदान का गुलाम है। बेटे ने जाके कहा अब्बा जी हुसैन ऐसा कहते हैं, हुसैन यूं कहते हैं। फारूक आजम ने कहा चल तो तशरीफ लाए। पूछा कि आपने ऐसा कहा? इमाम हुसैन पाक ने कहा जी मैंने कहा। इसलिए कि कोई बंदा माँ का दूध पीकर बड़ा होता है, कोई बंदा बकरी और गाय का दूध पीकर बड़ा होता है। हुसैन उस जात का नाम है जिसने नाना की जबान चूस करके जिंदगी के मराहिल को तय किया था।